بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج میں راؤنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے، سن رکھو، اجلے کپڑے پہننے والے بہت سے لوگ دین کے میلے ہوتے ہیں۔ سن لو، عزت نفس کا خیال کرنے والے بے شمار لوگ کل کو رسوا ہوں گے۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیاں کر کے ختم کر ڈالو۔ ایک بار حضرت عمر فاروق شام پہنچے تو مقامی کمانڈروں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا بھائی ابو عبیدہ کہاں ہے؟ ابو عبیدہ آئے تو عمر ان کی جائے قیام پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں تلوار، ڈھال اور کجاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ پوچھا، تم نے کوئی اور سامان نہیں رکھا؟ ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین، اس قدر سامان ہی ہمیں راحت پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، دنیا کے مال و دولت نے سب کو بدل ڈالا ہے مگر ابو عبیدہ تو نہیں بدلا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اسی عظیم المرتبت صحابی کی زندگی، ان کی شجاعت اور دلیری اور اسلام کے لیے ان کی لڑی جانے والی لڑائیوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو کمانڈر کیوں بنایا۔ دوستو، بات کی جائے حضرت ابو عبیدہ کے حلیہ مبارک کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے، دبلے، چھریرے اور روشن رو تھے۔ ان کی داڑھی لمبی اور ہلکی تھی، کندھے کچھ جھکے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بالوں پر مہندی یا وسمہ لگاتے، بالوں کی 2 گتیں چوٹیاں بنا کر رکھتے۔ عام زندگی میں نرم خو، منکسر المزاج اور شرمیلے تھے، لیکن جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو گرجتے ہوئے شیر بن جاتے۔ روشن چہرہ، کشادہ پیشانی، طویل قامت، خفیف عارض، اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے اور ہر ملاقات پر قلب کو تسکین میسر آئے، جس کا وجود تواضع اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر اور جس کے جسم کا ایک ایک بال حیا کا آئینہ دار۔ لیکن اگر وہ منکسر المزاج حق بات پر اڑ جائے تو بپھرا ہوا شیر دکھائی دے اور پھر اس کے تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر دم لے۔ دوستو، اس بات کا اندازہ آپ کو آنے والی گفتگو سے بخوبی ہو جائے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی۔ آپ ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کے دوسرے دن حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور ابو بکر صدیق کے دستے مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون اور ارکم بن ابی ارکم ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دستے مبارک پر کلمہ حق کا اعلان کیا۔ ابو عبیدہ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مصائب برداشت کیں اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے۔ حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ جابر بن عبدالعزیٰ کی پوتی امیمہ بنت غنم ان کی والدہ تھیں۔ جرح بن حلال دادا اور فہر بن ملک بن نظر بن قنانہ ان کے جد امجد تھے، جن کے نام پر ان کا قبیلہ بنو فہر کہلایا۔ یہ قریش ہی کی ایک شاخ تھی۔ وہ اپنی کنیت ابو عبیدہ اور دادا جرح کی نسبت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسن تھے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 28 برس تھی۔ سیدنا ابو بکر اسلام کی طرف سبقت کرنے والے پہلے مرد تھے۔ اپنے ایمان لانے کے دوسرے ہی روز انہوں نے ابو عبیدہ کو دین ہدایت قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ عثمان بن مظعون اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت نعمت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں منتقل نہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر ہی اپنے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے افراد ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون اور ارکن بن ابی ارکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ اس بارے میں واقعی کا بیان مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ابو عبیدہ بن جراح خود مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور احکام شریعہ سے آگاہ فرمایا تو یہ سب بیک وقت مسلمان ہوئے۔ تہذیب الکمال۔ پیارے دوستو، ابو عبیدہ ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ انس بن مالک کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہماری اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی، ابو القاسم اپنے صحابہ میں سے کسی امانت دار شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ کچھ مالی جھگڑے نپٹانے میں ہماری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا، شام کے وقت آئیں، میں آپ کی طرف ایک امانت دار شخص کو بھیجوں گا جو سچا اور پکا امین ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں، میں مقررہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ مجھے کبھی کوئی منصب پانے کی اتنی تمنا نہ ہوئی تھی جتنی اس دن تھی، کیونکہ میں آپ کی بیان کردہ صفات کا حامل بننا چاہتا تھا۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ میں آپ کے آگے ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے باہمی اختلافات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ میں نے سوچا یہ فضیلت تو ابو عبیدہ لے گئے۔ اسی طرح اہل یمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی، ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے۔ تب بھی آپ نے ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح بڑے دلیر اور قوی تھے۔ تمام غزوات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے بڑی جمع مردی دکھائی۔ تب ان کی عمر 41 برس تھی۔ کفار قریش ان سے خوف زدہ تھے اور جنگ میں ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی ایک شخص پر وار کرنے سے پرہیز کرتے رہے، لیکن وہ بار بار ان کے سامنے آ جاتا۔ یہ ان کا باپ عبداللہ بن جرح تھا۔ جب اس نے جنگ میں ابو عبیدہ کی حرکت مسدود کر دی تو انہوں نے تلوار چلا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ جنگ احد کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور ان میں سے بیشتر تتر بتر ہو گئے۔ مشرکین آپ پر حملہ کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان میں سے ایک چلا رہا تھا، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ، مجھے محمد کی پہچان کراؤ۔ ابو عبیدہ ان 10 یا 14 فداکار صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے آپ کا دفاع کیا۔ ان جان نثاروں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک دانت شہید ہوا اور جبین مبارک پر زخم آیا۔ کفار نے آپ کے چہرے پر تیر اندازی کی جس سے زرہ کے 2 حلقے رخسار مبارک میں دھنس گئے۔ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ دیکھ کر میں آپ کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک شخص مشرق کی جانب سے اڑتا ہوا آیا۔ یہ ابو عبیدہ بن جرح تھا جو مجھ سے پہلے آپ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے یہ کڑے مجھے نکالنے دیں۔ پھر اس ڈر سے، اس کوشش میں آپ مزید زخم نہ آ جائے، انہوں نے اپنے دانت ان میں سے ایک کڑے پر جمائے اور اسے زور سے کھینچ کر باہر کیا۔ اس تگ و دو میں وہ پیٹھ کے بل جا پڑے اور ان کا اپنا دانت ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے دوسرے کڑے کو لیا اور اسے بھی زور لگا کر کھینچ لیا۔ اس بار ان کا دوسرا دانت بھی جاتا رہا۔ سیدنا ابو بکر ان کا ایثار دیکھ کر تنگ رہ گئے اور کہا، ابو عبیدہ بوڑھوں یعنی ٹوٹے ہوئے دانت والوں میں سے بہترین ہیں۔ ربیع الثانی 6 ہجری میں آپ نے محمد بن مسلمہ کو 100 افراد دے کر مدینہ سے 24 میل دور بنو ثعلبہ اور بنو ابال کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان قبائل کے تیر اندازوں نے پورا دستہ شہید کر ڈالا، صرف محمد بن مسلمہ بچ پائے۔ وہ زخموں سے چور چور پڑے تھے کہ ایک راہ گزرتے مسلمان نے اٹھا کر مدینہ پہنچایا۔ نبی اکرم نے حملہ آوروں کی خبر لینے کے لیے فوراً ابو عبیدہ کو بھیجا، لیکن وہ منتشر ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے ابو عبیدہ کو 40 اشخاص کے ہمراہ ذوالقصہ بھیجا، جہاں بنو محارب، بنو ثعلبہ اور بنو انمار مدینہ پر غارت گری کے ارادے سے جمع تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصبح ان پر چھاپا مارا تو یہ پہاڑوں میں منتشر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ محض ایک شخص ان کے ہاتھ آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور چھوٹ گیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ ابو عبیدہ معاہدہ صلح کی دستاویز پر بطور گواہ دستخط کرنے والے 7 کبار صحابہ میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں کہ جمادی الثانی 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو 300 افراد کا دستہ دے کر شام کے پہاڑی علاقوں کی طرف بھیجا۔ وہاں بنو قدایا کے لوگ مسلمانوں پر حملے کی نیت سے جمع تھے۔ عمرو کی سپاہ چھپتے چھپاتے پہنچی تو دیکھا کہ ایک بڑا لشکر جمع ہے، چنانچہ انہوں نے کمک طلب کر لی۔ آپ نے مدینے میں رضاکار مانگے تو 200 صحابہ جانے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے ابو عبیدہ کو امیر جیش مقرر کیا اور انہیں نصیحت فرمائی، عمر اور تم آپس میں مت جھگڑنا۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ نے مشترکہ لشکر کی کمان لینا چاہی تو عمرو نہ مانے، حالانکہ مغیرہ بن شعبہ نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو ہمارا امیر مقرر کیا ہے۔ ابو عبیدہ نے فرمان نبوی پر عمل کرتے ہوئے کہا، اگر تو میری بات نہیں مانتا تو میں تیری اطاعت کر لیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے عمرو کی
متابعت قبول کر لی۔ دشمن کی فوج مشکل سے گھنٹہ بھر لڑی اور منتشر ہو گئی۔ اس جنگ کا نام سریہ ذات سلاسل ہے کیونکہ اس جگہ پر سلاسل نامی کنواں تھا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ غنیم نے اپنے سپاہیوں کو فرار سے روکنے کے لیے زنجیروں یعنی سلاسلوں سے باندھ رکھا تھا۔ رجب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو ساحل سمندر پر آباد قبیلہ جہینیہ کی مہم پر روانہ کیا۔ 300 مہاجرین و انصار کا سریہ دستہ سپاہ جس میں سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے ان کے ہمراہ تھا۔ لشکر کا زاد راہ رستے میں ہی ختم ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ نے تمام سپاہیوں کا بچا کچا توشہ اکٹھا کیا۔ مشکل سے کھجوروں کی 2 تھیلیاں جمع ہوئیں۔ وہ ہر شخص کو ایک ایک کھجور دیتے رہے جسے چوس کر وہ پانی پی لیتا۔ کھجوریں بھی ختم ہوئیں تو اہل سپاہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر پھینکتے اور پانی نوش کرتے۔ اس طرح اس دستے کا نام ہی جیش الخبد پتے جھاڑنے والی فوج پڑ گیا۔ آخر کار انہیں ساحل سمندر پر ایک ٹیلے جتنی بڑی مچھلی نما جانور عنبر ملا۔ ابو عبیدہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مردار ہے، اسے نہ کھاؤ۔ پھر خود ہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اللہ کی راہ میں کھانے سے ناچار ہو گئی ہے۔ اس فوج نے اگلے 18 دن عنبر ہی سے اپنا پیٹ بھرا۔ انہوں نے اس کا تیل نکالا اور گوشت سکھا کر کھایا۔ بارگاہ رسالت میں واپس پہنچے تو سوال ہوا اتنی دیر کیوں لگی؟ بتایا ہم قریش کے قافلوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب عنبر کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ رزق تھا جو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا، کیا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ اس جنگ کو سریہ سیف البحر ساحل سمندر والی جنگ یا سریہ ابو عبیدہ کہا جاتا ہے۔ رمضان 8 ہجری میں ابو عبیدہ بن جراح غزوہ فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیادہ دستے کی کمان سپرد فرمائی جو شہر میں داخلے کے وقت آپ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ 8 ہجری میں آپ نے ان کو تبلیغ اسلام کے لیے نصارہ کے ایک وفد کے ساتھ نجران بھیجا۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ نے انہیں امین امت کے لقب سے نوازا۔ 9 ہجری ہی میں وہ جزیہ کی وصولی کے لیے بحرین گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علا بن خضرمی کو عامل مقرر کر رکھا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ فجر کی نماز کے وقت واپس پہنچے تو انصار جمع ہو گئے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تم نے سن لیا ہے ابو عبیدہ کچھ لے کر آیا ہے، اللہ کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ میں تو ڈرتا ہوں تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا کشادہ کر دی جائے گی، پھر تم اس کے پیچھے بھاگ کر ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلی قومیں ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اہل ایمان خلیفہ اول کا انتخاب کرنے کے لیے ثقیفہ بن سعدہ میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود تھے۔ تب انصار و مہاجرین میں نزاع پیدا ہوا۔ انصار مدینہ نے اپنی قربانیوں کا حوالہ دے کر خلافت پر اپنا حق جتایا، جبکہ مہاجرین نے اب کی سبقت اور ہجرت کو استحقاق کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر و عمر انصار کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ ایک موقع پر شور و شغب بڑھ گیا تو ابو عبیدہ نے اٹھ کر کہا اے گروہ انصار، تم نے سب سے پہلے دست اعانت پڑھایا تھا، اب افتراء کو اختلاف میں پہل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں قریش کا حق کے حکمرانی ثابت ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے اہل ایمان سے درخواست کی کہ عمر بن خطاب یا ابو عبیدہ بن جراح میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ادھر سیدنا عمر نے ابو عبیدہ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہاری بیعت کر لیتا ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن رکھا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا میں اس شخص سے کس طرح آگے بڑھ سکتا ہوں جسے رسول اللہ نے خود نماز کی امامت کے لیے مامور فرمایا اور آپ کی وفات تک اس کے علاوہ کسی نے نماز نہ پڑھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی تدفین کا مرحلہ آیا تو 2 آدمیوں کے نام سامنے آئے، سیدنا ابو عبیدہ جو اہل مکہ کی طرز پر سیدھی قبر کھودتے تھے اور زید بن سہل جو مدینہ میں مروجہ لحد بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے دونوں کو بلایا اور کہا جو پہلے مل گیا اسی سے تربت مبارک کھدوا لی جائے گی۔ اتفاق سے ابو طلحہ زید پہلے آ گئے اور انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ خلیفہ اول کے بہترین خیرخواہ اور معاون ثابت ہوئے۔ اپنی خلافت کے اگلے روز سیدنا ابو بکر کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے نکلے۔ راستے میں سیدنا عمر ملے اور کہا آپ کے کندھوں پر مسلمانوں کی سرداری کا بار آن پڑا ہے، یہ کام اس کے ساتھ نہیں نپ سکتا، چلیے ناظم بیت المال ابو عبیدہ سے مل کر بات کرتے ہیں۔
ابو عبیدہ نے کہا ہم آپ کے لیے ایک عام مہاجر کی آمدنی کے بقدر وظیفہ معین کر دیتے ہیں۔ اس طرح سیدنا ابو بکر کے لیے 4000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ 3 ہجری کے آغاز میں حضرت ابو بکر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 7000 کا لشکر دے کر شام کے جہاد پر روانہ کیا اور حمص فتح کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ اول کچھ دور پیدل ان کے ساتھ گئے۔ ابو عبیدہ یرموک سے گزرے۔ انہوں نے ایک پرانے شہر بصرہ کا محاصرہ کیا، جزیہ وصول کرنے کی شرط پر صلح کی اور دمشق کی طرف بڑھے۔ وہاں کیسر روم سے مقابلہ درپیش تھا۔ پہلے اجنادین کی جنگ ہوئی جس میں ابو عبیدہ اور خالد بن ولید دونوں شریک ہوئے۔ رومیوں کو اس میں شکست فاش ہوئی۔ 13 ہجری میں اسلامی افواج نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ اسی محاصرے میں 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی۔ ابتدائے عہد فاروقی 14 ہجری میں جبکہ محاصرہ جاری تھا، خالد بن ولید کمند کے ذریعے فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جو تیار فوج لے کر باہر کھڑے تھے اچانک شہر پر دھاوا بول دیا۔ رومیوں نے شکست ہوتے دیکھی تو باقی دروازے بھی کھول دیے اور اطاعت تسلیم کر لی۔ رجب 13 ہجری میں زمام خلافت سنبھالتے ہی سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ شام کے لشکر اعظم مقرر ہوئے۔ انہی کی سربراہی میں یرموک فتح ہوا اور بے شمار فتوحات ہوئیں۔ ان کی اعلیٰ کارکردگی سے ثابت ہو گیا کہ وہ بحیثیت جرنیل خالد سے کسی طرح کم نہیں۔ ابو عبیدہ نے یزید بن ابو سفیان کو فلسطین، شرجیل بن حسنہ کو اردن، خالد بن ولید کو دمشق اور حبیب بن مسلمہ کو حمص کا کمانڈر مقرر کر رکھا تھا۔ اسی لیے انہیں امیر الامر، کمانڈر ان چیف بھی کہا جاتا تھا۔ ابو عبیدہ نے فہل میں جمع ہونے والی رومی فوجوں کو شکست سے دوچار کیا۔ مرج الروم فتح کرنے کے بعد حمص کا رخ کیا۔ سخت سردی کے باوجود ابو عبیدہ نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ رومی ایک گرم ملک سے آئے ہوئے حملہ آوروں کو جاڑے کی مار دینا چاہتے تھے، اس لیے قلعہ بند ہو گئے۔ ان کی توقع کے برعکس اسلامی فوج پورا موسم سرما ٹھنڈ میں پڑی محاصرے پر ڈٹی رہی تو وہ مایوس ہو گئے۔ اس لیے بہار کا موسم شروع ہوتے ہی جزیہ ادا کرنے کی شرط قبول کر کے صلح کر لی۔ یہاں سے فارغ ہو کر ابو عبیدہ لازکیہ گئے اور ایک مختصر جنگ کے بعد اسے فتح کیا۔ انہوں نے ایرانی پائے سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن حضرت عمر نے اجازت نہ دی۔ ابو عبیدہ حمص واپس آ گئے اور یرموک کا معرکہ پیش آنے تک وہیں رہے۔ ادھر رومی شکست پر شکست کھا کر انطاکیہ آئے اور شاہ روم ہرکل سے فریاد کی مسلسل پیش قدمی کرنے والے عربوں کو روکا جائے۔ شاہ نے جملہ اطراف سلطنت سے فوجیں طلب کر لیں تو ابو عبیدہ باہمی مشورے سے دمشق روانہ ہوئے۔ خمس خالی کرتے ہوئے انہوں نے وصول کردہ جزیے کی تمام رقم شہریوں کو واپس کر دی، کیونکہ طے شدہ شرائط کے مطابق وہ مقبوضہ شہر کو بے حفاظت چھوڑ کر جا رہے تھے۔ جب اسلامی فوجیں دریائے یرموک پر سفارہ ہو گئیں اور جنگ شروع ہو گئی تب مدینہ سے کمک پہنچی۔ ہرکل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شام کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، شجاعت اور ان کی فتوحات کے بارے میں آپ نے جانا۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا، جس کا تذکرہ آئندہ کسی ویڈیو میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔